السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا نگراں وزیر اعظم کی حیثیت سے۔ نگراں وزیر اعظم کی حیثیت سے بہت سارے نام آ گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بھر گیا ہے نام، اور بڑے اوتھینٹک طریقے سے نام آ رہے ہیں۔ کچھ جگہوں سے تو بہت زیادہ کچھ لوگ پروموٹ ہو رہے ہیں، تو جیسے ڈاکٹر عشرت العباد کا نام آ رہا ہے، جناب آپ کے جسٹس صاحب کا نام آ رہا ہے، اسی طرح عشرت حسین صاحب کا نام آ رہا ہے، ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کا نام آ رہا ہے، اسی طریقے سے جناب اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا، پھر شیریں رحمان کا نام آیا، تو اس کے بعد جیلانی صاحب کا نام آ گیا، اس کے بعد آپ کے باقر ان کا نام آ گیا، کیا نام ہے، جسٹس باقر کا، اس کے علاوہ آپ کے شاہد خاقان کا نام آ گیا، پھر حفیظ شیخ صاحب کا نام آ گیا۔ اچھا، ان ناموں میں سب سے زیادہ پروموشن مل رہی ہے حفیظ شیخ کو۔ ایک بہت بڑا طبقہ اس بات پہ کنوینس ہو چکا ہے کہ جناب آئی ایم ایف کے کہنے پہ موجودہ حکومت حفیظ شیخ کو وزیر اعظم بنا رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ حفیظ شیخ کو وزیر اعظم کس بنیاد پہ بنا رہے ہیں؟ کیا وہ اہل ہیں، قابل ہیں؟ کیا انہوں نے 2-3 دفعہ پاکستان کے اہم عہدوں پہ کام کر کے پاکستان کو ان کرائسس سے نکالا ہے کہ مزید ان کرائسس میں تباہی کی ہے؟ ابھی حالیہ وہ پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ تھے اور عمران خان نے ان کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ آپ نااہل ہیں، آپ نے ہماری معیشت کو مزید ڈبویا ہے، اس سے پہلے بھی ڈبو چکے ہیں وہ۔ اور پھر سب سے بڑا سوال ان کے اوپر اٹھتا ہے کہ آپ کا کیا اسٹیک ہے پاکستان میں؟ آپ تو باہر رہتے ہیں، آپ کے بارے میں تو یہ ہے کہ آپ فورن ایجنٹ ہیں، آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کا سارا انٹرسٹ باہر ہے، آپ کا تو پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا پاکستان ایک بنانا اسٹیٹ ہے کہ جس کی مرضی ہو اس کو کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنا دیں؟ یہ ایٹامک پاور ہے، دنیا کی 5ویں اور اسلامی پہلی قوت، اس کا وزیر اعظم یا کیئر ٹیکر وزیر اعظم، اور وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم جس کو اب اختیارات بھی مل چکے ہیں۔ کیا حفیظ شیخ رہ گئے ہیں صرف؟ کیا حفیظ شیخ سے قابل پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے؟ مثلا اگر دیکھا جائے تو پاکستان تو بھرا ہوا ہے، اور ان کا اسٹیک بھی ہے، ان کا انٹرسٹ بھی ہے، ان کے بچے بھی یہاں رہتے ہیں، ان کی فیملی بھی رہتی ہے، وہ خود یہاں رہتے ہیں، اور ان کو پاکستان کے ساتھ ان کا ایک طریقے سے لازم و ملزوم والا معاملہ ہے۔ تو پھر ایک ایسے شخص کو جو فورن ایجنٹ ہے، باہر رہتا ہے، جب بھی ایسے حالات ہوتے ہیں ہم سنتے ہیں حفیظ شیخ آ رہے ہیں، کبھی وزیر خزانہ آ رہے ہیں، تو کیئر ٹیکر وزیر اعظم آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ بند ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو بند کرنا چاہیے، روکنا چاہیے۔ پاکستان بنانا اسٹیٹ نہیں ہے کہ حفیظ شیخ جیسے لوگ آ کر یہاں پر جس وقت چاہیں وزیر اعظم بن جائیں، جس وقت چاہیں وزیر خزانہ بن جائیں، پاکستان کی معیشت کو ڈبوئیں، پاکستان کو ڈبوئیں، اور اس کے بعد باہر چلے جائیں اور عیاشی کریں، اور پھر جب ضرورت ہو تو پھر یہ منہ کھول کے آگے آ جائیں اور اپنے چند اہم لوگوں کو موبلائز کریں کہ میرا نام جو ہے وہ پورے میڈیا میں پھیلا دو، جس سے یہ تاثر آئے کہ میں آ رہا ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے بہت اہم ذرائع سے معلوم کیا، بہت ہی اہم ذرائع، سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ ڈیسیجن میکر ہیں۔ تو جب میں نے یہ سوال اٹھایا کہ حفیظ شیخ کیوں، حفیظ شیخ کا کیا اسٹیک ہے اس پاکستان میں، حفیظ شیخ کی کیا قابلیت ہے، اس سے زیادہ قابل لوگ موجود ہیں، اور حفیظ شیخ وزیر اعظم کیوں، کون سا، کس بنیاد پر، تو اس پر جو مین لوگ ہیں جنہوں نے یہ ڈیسیجن لینا ہے، ان میں سے ایک نے کہا کہ حفیظ شیخ کا تو لسٹ میں نام ہی نہیں ہے، ہم تو اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں تو وزیر اعظم کیسے بن سکتا ہے؟ تو جب اتنی بڑی بات میرے سامنے آئی تو پھر میں نے اسے ٹویٹ بھی کیا کہ جناب حفیظ شیخ نہ ڈسکس ہو رہے ہیں، نہ ان کا لسٹ میں نام ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو اتھارٹی رکھتے ہیں، جو نگراں حکومت کو فائنل کرنے جائیں گے، ان میں سے کسی نے یہ بات مجھ تک پہنچائی۔ لیکن اور میں نے یہ بات پھر ٹویٹ کے ذریعے آپ ہر شخص تک پہنچا دی کہ حفیظ شیخ نہیں ہے، لسٹ میں نہیں ہے۔ اب تک جو میرے پاس ایک اہم ترین ذرائع جو اتھارٹی ہیں انہوں نے منع کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیں چینلز پہ چل رہا ہے، فلاں چل رہا ہے، پروموشن کیا جا رہا ہے، لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ اطلاع میں نے دے دی۔ اب آئیے آپ کہ نگراں وزیر اعظم کے اوپر بڑی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ ایک طرف کہہ دیا گیا کسی نے کہ نواز شریف نے فائنل کر دیا ہے،
بھائی نواز شریف کیسے فائنل کر سکتے ہیں؟ وہ وزیر اعظم ہیں، وہ آپ کے لیڈر اپوزیشن ہیں، ٹھیک ہے وہ اپنے کچھ نام اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ نام لو، چلیں ایک ہی نام وہ دے دیں، اس طرح تو کر سکتے ہیں، لیکن نام فائنل کیسے کر لیں گے؟ 11 سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی بھی اسٹیک ہے، ان کا بھی انوالومنٹ ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. تو یہ بات بھی ایک پروپیگنڈا کی صورت میں آئی جس کی نفی کی ابھی پچھلے دنوں لیڈر آف اپوزیشن نے. تو نام کسی کا بھی اب تک فائنل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا ہے. ہاں لسٹ شارٹ ضرور کر لی گئی ہے، اور اس لسٹ میں اب فائنل میرا خیال ہے آج کل میں ہوگا، کیونکہ حکومت چلی جائے گی اب تو، کل شاید اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے. تو اس صورتحال میں اتحادیوں میں بھی لڑائی ہے. مثلا ہر آدمی اپنا لسٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور سیاسی شخص کو لیڈر کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ بات کی جا رہی ہے کہ سیاسی آدمی کیوں، اور سیاسی آدمی جانبدار غیر جانبدار ہو سکتا ہے. تو پھر یہ بتایا گیا جیسے ڈاکٹر عشرت العباد جیسے ہیں، جیسے کچھ آپ کے وہ شیرباز مزاری جیسے تو دوسرے اور لوگ ہیں جو کہ سیاست کیا تھا لیکن اب وہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں، ایکٹیو نہیں ہے، اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس بھی ان کو ہے، تو ان کو دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی آدمی کو اب اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم صرف 3 مہینے کے لیے نہیں نظر آ رہے ہیں. خود حکومت کی طرف سے آپ دیکھیں اس پہ بھی اختلاف ہے، اتحادیوں میں شدید اختلاف ہے. اتحادیوں کے کچھ پارٹی یہ کہتی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرایا جائے، آخری دن جو ہے وہ آخری مہینہ نومبر ہے، لیکن حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہو ہی نہیں سکتا، اس میں آگے بڑھیں گے، مردم شماری نئی مردم شماری ہوگی، اس میں تو زیادہ ٹائم لگے گا، اور یہ 1 سال بھی ہو سکتا ہے، یہ 6 مہینے بھی ہو سکتا ہے، 2 سال بھی ہو سکتا ہے. یہ حکومت پی ایم ایل این کے لوگ کہہ رہے ہیں، حکومت پیپلز پارٹی اور جے یو آئی یہ نہیں کہہ رہی ہے. تو چنانچہ بڑا اختلاف، بڑی شدید اختلافات اس میں پائے جا رہے ہیں، اور سیاسی آدمی کے اوپر متفق اس لیے ہو رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں کیئر ٹیکر کو انٹرنیشنل معاہدہ کرنا ہے، کچھ اہم ڈیسیجن لینا ہے، ان کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں. اور اگر یہ پرولونگ ہوتی ہے فرض کیجئے کسی بھی بنیاد پر، تو ایک ایسا آدمی ہو جو سیاست بھی جانتا ہو اور ایڈمنسٹریشن بھی جانتا ہو، تاکہ وہ 6 مہینہ یا 1 سال چلا سکے حکومت، جو کہ ایک بات چیت کی جا رہی ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس پہ بھی شدید اختلاف ہے، اور یہ اختلاف جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، اسی لیے ابھی تک فائنل نہیں ہو سکا کہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم کون ہو، اور یہ بھی فائنل نہیں ہو سکا کہ جناب عالی 3 مہینے میں یہ ہو یا یہ ٹینیور جو ہے. کیونکہ اپنی بات دیکھیں نا، رانا ثناء اللہ نے ایک بات کی تو اس پر آپ کے نیر بخاری نے کہا کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں، آپ کی کیا اتھارٹی ہے کہ آپ نگراں وزیر اعظم کی بات کریں. ادھر سے پی ایم ایل این کے خواجہ آصف نے کہا کہ جی 1 سال جو ہے وہ ہوگا. رانا نے کہا کہ اس سال وہ نہیں ہو سکتا الیکشن. ادھر سے نیر بخاری، جے یو آئی، فلاں مین پیپلز پارٹی، دوسرے پیپلز پارٹی مین یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی الیکشن ود ان دا پیریڈ ہو. جے یو آئی بھی کہہ رہی ہے ود ان دا پیریڈ ہو. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے بعد ایگزام. تو ایک بہت سیریس اختلافات سامنے ہیں. میرا خیال ہے آج کل میں حقائق سامنے آ جائے گا. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.